حضرات گرامی السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہیں۔ تو حضرات گرامی، آج میں آپ کے سامنے ایک زبردست تین ایسے عمل بتلاؤں گا جس کے نہیں کرنے سے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ چاہے تم پوری قرآن پڑھ لو، چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، اگر تین چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور آج تک آپ نے نہ تو کسی سے سنا ہوگا، اگر سنا ہے تو اس پر غور و فکر نہیں کیا ہوگا۔ تین چیزیں ایسی ہیں، تو میں حافظ جمال الدین آپ کے سامنے وہ تین چیزیں رکھتا ہوں، تو آپ سب غور سے سنیں، پورا سنیں اور اس پر عمل کریں۔ دیکھو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، کوئی کس سے اور پوچھتے ہیں، کوئی وظائف بتا دو، کوئی عمل بتا دو، اور جو سن کے اس عمل کو، وظائف کو کرتا ہے، پر کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تین چیز زندگی کے اندر ہے تو چھوٹا سا وظائف بھی قبول ہے، اور تین نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہے۔ اب ذکر کرتا ہوں تفصیل کے ساتھ وہ تین چیزیں کیا ہے۔ سب سے پہلے یقین۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، اپنے عمل کو قبول کرانے کے لیے یقین کا ہونا شرط ہے۔ اور یقین کس کا؟ اللہ کی ذات اور صفات کا اور رسالت کا۔ یہ تو یقین ایمان ہے۔ کیا؟ ایک یقین اس چیز کا، کس کا؟ کہ یہ جو عمل یا وظائف کر رہا ہوں اس پر اللہ میرا ضرور کام بنائیں گے، اس کا یقین۔ کیا؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز سے اپنے مسئلے حل ہونے کا یقین نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں، کیونکہ پھر وہ مزہ نہیں آئے گا۔ تو اس عمل کا یقین ہونا شرط ہے، اپنا ایمان درست ہو۔ اور ایمان کہتے ہی یقین کو ہے۔ کیا؟ اللہ کی ذات اور صفات کا یقین، اور جو عمل آپ کر رہے ہیں، کیا؟ اس کا یقین کہ اس پر ضرور بضرور رب العالمین میرے ہر کام کو بنائے گا۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے نماز۔ اگر آپ نماز سے ہٹے ہوئے ہیں، چاہے لاکھوں قرآن پوری کر لو، چاہے لاکھوں وظائف پورے کر لو، چاہے لاکھوں عمل کر لو، کیا؟ چاہے خوب مال خرچ کر لو، چاہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو آپ کہو کہ میرے حق میں دعائیں کریں، تو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ حدیث کے اندر ہے جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اور بے نمازی کے لیے کیا ہے کہ نیک لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اس میں اس کا کوئی حق نہیں، اور وہ خود دعائیں کرتا ہے تو اس کا جو دعائیں ہیں، جو اب عمل وظائف سارے دعا کے اندر آ گئے۔ کیا؟ کس لیے کر رہا ہے؟ وہ اللہ سے مانگنے کے لیے کر رہا ہے، تو سارے وہ جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی بے نماز۔ تو دوسری چیز ایمان کے بعد میں کیا ہے؟ نماز۔ اور دوستو، یہ دو چیز تو آپ نے سنی ہوگی، کبھی غور و فکر بھی کر لیا ہوگا۔ اور تیسری چیز تو آج تک ہم دل میں اور دماغ میں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ تیسری ایسی کون سی چیز جس کی بنیاد پر ہمارا عمل اور وظائف اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ قبول ہوتے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو قبول نہیں، چاہے سے کچھ بھی کر لو۔ تو آپ اس کو غور سے سنو۔ تیسری جو چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ کیا؟ اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو تم کتنے عمل کر لو وہ بلکہ پکڑ کا ذریعہ اور بن جائیں گے۔ کیا؟ آسانی پریشانی دور کرنا نہیں بلکہ پکڑ کا ذریعہ اور بن جائیں گے۔ کیا؟ کہ جو عمل کریں، جو وظائف کریں، جو بھی معاملات کریں، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، بلکہ دنیا کو دکھانا، ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ اگر یہ تین چیز ہماری زندگی میں ہے تو آپ بسم اللہ کا بھی وظائف، عمل اور معمولات پکڑو گے تو وہ بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور یہ تین چیز زندگی میں نہیں ہے، ایمان، نماز اور اخلاص، یہ تینوں چیز زندگی میں نہیں ہے، چاہے تم کروڑوں عمل کرو، چاہے سے وظائف کرو، کیا؟ کوئی قابل قبول نہیں، کیونکہ بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی، بے نمازی کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بے نمازی جو ہے، جو اس کے لیے نیک لوگ دعائیں بھی کرے تو ان کی
اس کے حق میں دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز بہت بڑی دولت ہے، اور ایسی دولت ہے کہ تمام احکامات اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچائے ہیں جبریل امیل کے ذریعے پہنچائے، اور نماز کا جو اہم اور بڑی دولت ہونے کا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کے تحفے میں پیش کیا، اس لیے کہ مومن کی معراج نماز میں رکھی ہے، اور نماز کو قبول کرانے کے لیے اخلاص کیا کہ جیسا ہم عمل کر رہے ہیں وہ نیت صرف یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رحمت آ جائے تو پھر تم کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان تینوں چیزوں کو ضرور عمل میں لائیں، اور تفصیل سے بہت ساری باتیں آپ کو بتلاؤں۔ اگر یہ پسند آئے تو چینل سے ضرور جڑ جائیں، اور لائک بھی مارے، کومنٹ بھی کرے کہ ہاں واقعی میں صحیح ہے، اور شیئر بھی کرے دوستوں۔